مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا کائنات کی جو ولادت ہے، کل کے درس میں بھی عرض کر رہا تھا، وہ جملہ میں دوبارہ دہرا دوں یہاں پر کہ مولا کائنات کا جو کردار ہے، یعنی مولا کی ہر ادا کو خدا نے فضیلت بنا دیا ہے، یعنی ہر ادا کو، یعنی مولا کا رکوع، مولا کا سجود، مولا کا قیام، مولا کا جہاد، مولا کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں مولا کی فضیلت ہیں، ان میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ولادت بھی فضیلت ہے، یعنی وہ ولادت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، میرا پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جہاں چاہے پیدا کر دے، لیکن اس عمل کو بھی خداوند کریم نے فضیلت بنا دیا، اور ایسا بافضیلت بنایا کہ روئے زمین پر سب سے بافضیلت زمین مکہ کی سب سے بافضیلت زمین حرم کی سب سے بافضیلت زمین مسجد الحرام کی سب سے بافضیلت زمین خانہ کعبہ کی، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اس زمین پر مولا کائنات کو خلق کیا گیا، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، بھیجا گیا خانہ کعبہ میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اتفاق تھا، اتفاق سے وہ وہاں پر آ گئیں اور اتفاق سے مثال کے طور پہ کام ہو گئے۔ بھئی اتفاق تھا تو ایک ہی بچے کے لیے کیوں ہوا؟ اس زمانے میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اور ایسا تو نہیں تھا کہ وہ خانہ کعبہ بند تھا، سب کے لیے کھلا تھا۔ تو یہ اتفاق اگر ہوا تھا تو یہ اتفاق بھی مولا کائنات کے حصے میں ہی آیا، اور اولاً تو اتفاق نہیں تھا کہ جس طریقے سے ولادت ہوئی ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی ہیں، کہ خانہ کعبہ کے در سے داخل نہیں ہوئی بلکہ بی بی کے لیے در بنایا گیا، اور پھر در دوبارہ دیوار بن گئی۔ 3 دن تک بی بی خانہ کعبہ میں رہیں، چوتھے دن جب باہر آئیں تو بی بی کے آغوش میں مولا کائنات امیر المومنین کی ہستی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مناسبت سے میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن احادیث کو ابن ابی الحدید معتزلی، کون ہے یہ؟ شرح نہج البلاغہ، یعنی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، مسلک سے اہل سنت کے سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت میں سے بھی معتزلی مذہب کے ہیں۔ وہ مولا کائنات کے بارے میں انہوں نے کچھ 10 احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں شیعوں کی کتابوں سے نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ احادیث ہیں جو میں اپنی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، یعنی اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، اور یہ وہ احادیث ہیں کہ جس میں علی بن ابی طالب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ مقدمے میں کچھ گفتگو عرض کرتے ہیں، وہ مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام لو فخر بنفسه وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته التي آتاه الله تعالى إياه واختصه بها وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة لم يبلغوا إلى معشار ما نطق به رسول الصادق صلوات اللہ علیہ فی امرہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، اگر مولا کائنات اپنے لیے فخر کریں اور اپنے مناقب اور اپنے فضائل کو گننا شروع کریں، یعنی خود مولا کائنات تمام اس فصاحت کے ساتھ جو مولا کائنات کو عطا کی گئی، نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی فصاحت بالکل واضح ہے، مولا سے زیادہ فصیح تر شخص کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر خود مولا کائنات اپنے اوپر فخر کریں اور اپنے فضائل اور مناقب کو گننا شروع کریں، وہ بھی عام زمان میں نہیں، بفصاحت اللتی، وہ فصاحت جو مولا کائنات کو عطا کی گئی تھی اس فصاحت کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں، اور ان کے ساتھ عرب کے جتنے فصیح لوگ ہیں وہ سب مولا کے ساتھ ہو جائیں اور وہ بھی مولا کے فضائل اور مناقب کو بیان کریں، تو لم یبلغوا الی معشار ما نطق به الرسول الصادق، اس کے باوجود جو رسول خدا نے مولا کائنات کے لیے فضائل بیان کیے ہیں
ان میں سے 1/10 کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی معیار بولتے ہیں 0.001، اس کو بولتے ہیں معیار کا، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے اگر یہ سب وہ فضائل بیان کریں. پھر خود کہتے ہیں وَلَسْتُ أَعْنِي بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الْعَامَّةَ الشَّائِعَةَ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا الْإِمَامِيَّةُ عَلَى إِمَامَتِهِ. کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے جو فضائل و مناقب بیان کیے، اس سے میری مراد وہ احادیث نہیں ہیں جو عام ہیں اور شائع ہیں. مثلا من کنت مولا فہذا علی مولا، مثال کے طور پر، کہ یہ میری مراد نہیں ہے جو احادیث بہت زیادہ عام ہیں، بہت زیادہ شائع ہیں، کہ جس کے ذریعے سے اہل امامیہ مولا کائنات کی امامت پر استدلال قائم کرتے ہیں. جیسے کہ خبر الغدیر یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، یا خبر منزلت یعنی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا قصۃ برات یعنی سورہ برات کی جو آیتیں لے کر بھیجا تھا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ یہ آیتیں یہ آپ پہنچائیں گے یا وہ شخص پہنچائے گا جو آپ سے ہوگا، کہ یہ بھی میری مراد نہیں ہے. حالانکہ یہ سب یعنی متفق علیہ حدیث ہیں. وہ خبر المناجات، اور مناجات کی جو خبر ہے، یعنی جب خدا کریم نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں تم لوگ جب آپ ہمارے رسول سے سرگوشی کیا کرو تو سرگوشی کرنے سے پہلے کیا دو؟ صدقہ دو. یہ واحد آیت ہے کہ جس پر فقط مولا کائنات نے عمل کیا ہے، کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. پھر اس کے بعد خدا کریم نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. کہا یہ والی خبر بھی، حالانکہ متفق علیہ خبر ہے، کہ یہ خبر بھی میری مراد نہیں ہے. وہ قصۃ خیبر کا واقعہ کہ لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کا یہ والی خبر بھی مراد نہیں ہے. وہ خبر الدار بمکہ، اور ذوالعشیرہ والی خبر بھی مراد نہیں ہے کہ ذوالعشیرہ، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اس امر میں میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا. کہ یہ خبر بھی مراد نہیں ہے. پھر کیا مراد ہے؟ بل الاخبار الخاصہ التي رواها فيه ائمۃ الحدیث، بلکہ خاص اخبار، خاص روایات مراد ہیں کہ جن کو ائمہ احادیث نے مولا کائنات کی شان میں نقل کیا ہے. التي لم يحصل اقل القلیل منها لغیره، اور یہ جو اخبار ہیں یعنی یہ جو روایت ہیں جو مولا کائنات کی شان میں ہیں، مولا کائنات کی مناقب میں ہیں، یہ روایت ان میں سے بہت تھوڑا بھی مولا کائنات کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. یعنی ایک ہے مثال کے طور پر مولا کائنات کی شان میں 100 روایتیں، فلاں کی شان میں 10 روایتیں. کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. جتنی روایتیں مولا کائنات کی شان میں ہیں کسی کی شان میں نہیں ہیں. وَأَنَا أَذْكُرُ مِن ذَلِكَ شَيْئًا يَسِيرًا، پھر خود ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں ان میں سے بہت کم روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مما رواہ علماء الحدیث، ان میں سے کہ جس کو علماء حدیث نے نقل کیا ہے. الذین لا یتہمون فیہ، کہ یہ علماء احادیث وہ ہیں کہ جس پر کسی نے تہمت نہیں لگائی کہ مثال کے طور پر یہ تو ایسی احادیث کو نقل کرتے ہیں یا ضعیف احادیث کو نقل کرتے ہیں. تو ان میں سے جو ہے وہ پہلی خبر کیا ہے؟ الخبر الاول، پہلی خبر، یا علی ان اللہ قد زینک بزینۃ لم یزین العباد بزینۃ احب الیہا منہا وہی زینۃ الابرار. اے علی، اللہ نے تجھے ایسی زینت سے مزین کیا ہے کہ بندوں میں سے کسی کو وہ زینت عطا نہیں فرمائی. اس سے اچھی زینت کسی کو عطا نہیں فرمائی، جو زینت بہت زیادہ محبوب ہے خداوند کریم کو. وہ زینت کیا ہے؟ وہی زینت الابرار عند اللہ، اللہ نے تجھے ابرار کی زینت عطا فرمائی ہے، نیکوکار کی زینت عطا فرمائی ہے. وہ زینت ابرار کیا ہے؟ الزہد فی الدنیا. اے علی، اللہ نے تجھے دنیا میں زہد عطا کیا. زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ تقوی الگ ہے، زہد کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے کیا؟ بے رغبتی. علامہ ذیشان جوادی کا ایک جملہ ہے، خدا ان کی روح کو منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. فرماتے ہیں کہ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو. زہد کے معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن انسان ان کا مالک ہو، وہ چیزیں اس کی مالک نہ ہو. یہ زہد کے معنی ہیں. الزہد فی الدنیا، یعنی مولا کائنات کو زہد عطا کیا گیا. کیسا زہد؟
کہ دنیا کے بارے میں کہا کہ اے دنیا غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، کہ میں نے تو یہ 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے۔ یعنی کیسا زہد ہے کہ مولا کائنات یعنی جوتیاں گاٹ رہے ہیں، اور کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ جو وہ مسلمان بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو فرمائیں کہ یہ جو خلافت ہے، جو تمہاری دنیاوی حکومت ہے، میرے نزدیک یہ پھٹی پرانی جوتی سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے۔ یعنی ایسا زہد۔ وَجَعَلَكَ لَا تَزْرَعُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا وَلَا تَزْرَعُ الدُّنْيَا مِنْكَ شَيْئًا، اور اے علی، اللہ نے تجھے ایسا قرار دیا ہے کہ نہ تو دنیا سے کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، نہ دنیا تجھ سے کسی چیز کی خواہش رکھتی ہے۔ یعنی دنیا سے بالکل بے رغبت، دنیا چاہتے نہیں ہیں۔ وَوَهَبَ لَكَ حُبَّ الْمَسَاكِينِ، اے علی، اللہ نے تیرے لیے عطا کیا ہے کہ مساکین تجھ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی دنیا کے جو مسکین افراد ہیں وہ تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ فَجَعَلَكَ تَرْضَى بِهِمْ أَتْبَاعًا وَيَرْضَوْنَ بِكَ إِمَامًا، پس تجھے اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ جو دنیا کے مسکین افراد ہیں وہ اس بات پر راضی ہیں کہ تو ان کا امام ہو، اور تو اس بات پر راضی ہے کہ وہ تیرے پیروکار ہوں۔ یہ پہلی خبر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری خبر، جب ثقیف کا ایک وفد آیا تھا رسول خدا کے پاس، قبیلہ ثقیف کا، تو اس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ان کو فرمایا تھا کہ لا تسلمن او لابعثن الیکم رجلا منی، کہ اے قبیلہ ثقیف، یا تو تم اسلام لے آؤ، اگر تم اسلام نہیں لے کر آئے تو میں تمہاری جانب ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو مجھ سے ہوگا۔ رجل منی، یہ جو منی کی جو نسبت ہے یہ رسول خدا نے فقط اہل بیت اطہار کے ساتھ قائم کی ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، جناب سلمان کے ساتھ ایک تو منی کی نہیں ہے سند، منا ہے، اور دوسرا برعکس نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے امام حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، لیکن جناب سلمان کے لیے کیا کہا؟ سلمان منا، یہ ایک طرفہ ہے، ایک طرفہ ہے۔ تو یہ جو منی کی نسبت ہے یہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سورہ برات کی آیت میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ شخص جائے گا جو کہ آپ سے ہوگا، تو کہا کہ تم یا تو اسلام لے آؤ یا تم تک ایک ایسا فرد بھیجوں گا جو کہ مجھ سے ہوگا۔ فَلَا يَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَكُمْ، جب میں اس شخص کو بھیجوں گا تو وہ تمہاری گردنوں کو اڑا دے گا۔ وَلَا يَسْبِيَنَّ ذَرَارِيكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو قیدی بنائے گا۔ وَلَا يَأْخُذَنَّ أَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے اموال کو لے لے گا، یعنی مال غنیمت بنائے گا۔ قال عمر، جب یہ سنا، یہ حدیث سنی تو خلیفہ ثانی نے کہا فما تمنیت الامارۃ الا یومئذ، خدا کی قسم میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں کسی لشکر کا امیر بنایا جاؤں، مگر جب یہ حدیث میں نے سنی تو اس وقت میں نے بہت زیادہ تمنا کی کہ اس لشکر کا امیر کون بنایا جائے؟ مجھے بنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم تک بھیجوں گا ایک شخص کو جو مجھ سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ منی کی سند کیا ہے اور یہ منی کا رشتہ کیا ہے، لہٰذا کہا کہ میں نے کبھی امارت اور سرداری کی تمنا نہیں کی سوائے اس دن کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اگلی خبر نقل کرتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى نوح في عزمه والى آدم في علمه والى ابراہیم في حلمه والى موسى في فطنته والى عیسیٰ في زہده فلينظر الى علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ نوح کو اس کے عزم میں دیکھے، عزم و ارادے میں دیکھے، حضرت آدم کو ان کے علم میں دیکھے، اور حضرت ابراہیم کو ان کے حلم میں دیکھے، اور حضرت موسیٰ کو ان کی ذہانت میں دیکھے، اور حضرت عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھے، اگر یہ ساری خصوصیات جو اولو العزم انبیاء میں بکھری ہوئی ہیں سب کو ایک جگہ جمع دیکھنا چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اگلی روایت نقل کرتے ہیں کہ من سرہ ان یحیی حیاتی، یہ روایت کون نقل کر رہا ہے؟ ابن ابی الحدید
معتزلی جو کہتے ہیں کہ روایتیں میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ شیعوں کی کتابوں سے نہیں، ائمہ احادیث کی، جو خود ان کے متعلق ائمہ احادیث ہیں ان کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یحیی حیاتی ویموت میتتی ویتمسک بالقضیب من الیاقوتۃ التی خلقها اللہ عز وجل بیدہ ثم قال لها کونی فکانت فلیتمسک بولائے علی بن ابی طالب۔ جو شخص چاہتا ہو، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ میری زندگی کی جیسی زندگی بسر کرے، اور جس طریقے سے خدا نے مجھے موت دی اس کو بھی خدا اسی طریقے سے موت دے۔ جس کو یہ بات پسند کرتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمسک کرے، جڑ جائے، تھام لے اس شاخ کو جو کہ یاقوت کی شاخ ہے، جس کو خداوند کریم نے خود اپنے ہاتھ سے جنت میں اگایا ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَتَمَسَّكْ بِوِلَايَ علی ابن ابی طالب، تو اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دامن تھام لے۔ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلاۃ علیہ۔ اگلی خبر نقل کرتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، اس پروردگار کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری ذات ہے، میری جان ہے، لولا ان تقول طوائف من امتی فیک ما قالت النصارى فی ابن مریم لقلت اليوم فیک مقالا لا تمر بملأ من المسلمین الا اخذوا التراب من تحت قدمیک للبرکہ۔ اے علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت میں سے کچھ گروہ تیرے متعلق وہی کہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے لیے ان کی امت کہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ کیا کہتی ہے؟ خدا کا بیٹا۔ کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں آج تیرے متعلق وہ فضائل بیان کرتا کہ تم مسلمان کے کسی گروہ سے نہیں گزرتا مگر یہ کہ تمام کے تمام مسلمان تیرے قدم کی خاک کو اٹھاتے برکت کے لیے، برکت کے لیے اٹھاتے۔ اگلی خبر میں فرماتے ہیں کہ خرج علی الحجیج عشیۃ عرفہ، رسول خدا عرفہ کی شام حاجیوں پر وارد ہوئے۔ فقال لهم ان اللہ قد باہ بکم، ان اللہ قد باہ بکم الملائکۃ عامۃ وغفر لکم عامۃ وباہ بعلی خاصہ وغفر له خاصہ۔ حاجیوں کے پاس آئے عرفہ کی شام، عرفہ کی شام جو کہ ایک وقت ہے جو انتہائی اہم ترین وقت ہے کہ اگر انسان انشاءاللہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عرفہ کے میدان میں عرفہ کی شام گزاریں۔ وہ شام کا جو ہے، ویسے تو پورا دن ہی خود عرفہ کا میدان جو ہے وہ بابرکت ہے، لیکن خاص طور پہ وہ جو شام کا وقت ہے عرفہ کا، وہ انتہائی بابرکت وقت ہے دعا کے لیے۔ کہا کہ عرفہ کی شام کو اللہ کے رسول حاجیوں پر وارد ہوئے، ان سے کہا کہ خداوند کریم تم لوگوں کے ذریعے سے ملائکہ پر فخر و مباحت کرتا ہے، ملائکہ پر فخر کرتا ہے تم لوگوں کو دیکھ کر، اور خداوند کریم نے تم سب کو بخش دیا ہے، لیکن عامتاً یعنی تم میں سے ہر ایک برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جتنے یہاں پر حاجی موجود ہیں ان تمام کی نسبت اللہ فخر کرتا ہے، ان تمام کو اللہ نے بخش دیا ہے، لیکن خاص طور پر اگر کسی فرد کے متعلق اللہ فخر کرتا ہے ملائکہ پر تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اور خاص طور پر اگر اللہ نے کسی کو بخش دیا ہے، بخشنے سے مراد یہاں پہ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات، نعوذ باللہ ہم ان کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہستی ہیں، بخشنے سے مراد یعنی درجات کو بلند کیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ پھر امام رسول خدا فرماتے ہیں کہ دیکھو میں یہ قول کہہ رہا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ علی میرا داماد ہے یا علی میرے چچا کا بیٹا ہے، اقربا پروری کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ان السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ، بے تحقیق خوش بخت شخص وہ ہے، خوش نصیب شخص وہ ہے، اور تمام معنی میں خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جو علی کی حیات میں اور علی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد علی سے محبت رکھے۔ حق السعید کل السعید، ایک روایت میں تعبیر آئی ہے ان السعید کل السعید، بے تحقیق
تمام معنی میں خوش بخت شخص وہ ہے، خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جو علی سے محبت رکھے، ان کی زندگی میں بھی، ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ اور کہا کہ ان الشقی کل الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، شقی اور بدبخت شخص اور تمام معنی میں شقی اور بدبخت شخص وہ ہے کہ جو علی سے ان کی زندگی میں بھی بغض رکھے اور ان کے جانے کے بعد بھی بغض رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے آخری خبر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی زحمت تمام۔ انس سے رسول خدا نے کہا کہ یا انس اسکب لی وضوءا، اے انس مجھ پر یعنی وضو کا پانی لے کر آؤ میرے لیے۔ ثم قام فصلى رکعتین، اس کے بعد رسول خدا نے وضو کیا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم قال، اس کے بعد کہا کہ اول من يدخل علیک من هذا الباب امام المتقین وسید المرسلین ویعصوب الدین وخاتم الوصیین وقائد الغر المحجلین، کہ اے انس پہلا وہ شخص جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ امام المتقین ہوگا، متقین کا امام ہوگا، وسید المرسلین اور تمام رسولوں کا سردار ہوگا، یعنی رسول خدا کے علاوہ، ویعصوب الدین دین کا سردار ہوگا، خاتم الوصیین یعنی اوصیاء میں خاتم الوصیین ہوگا، قائد الغر المحجلین اور سفید پیشانی والی لوگوں کا سردار ہوگا، یعنی جنتیوں کا سردار ہوگا۔ جب یہ سنا تو انس نے کہا فقلت اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، خداوند کریم انصار میں سے کسی شخص کو، کہ خود انصاری تھے، انس خود انصاری تھے، کہا کہ انصار میں سے کوئی فرد قرار دے۔ انصار کسے کہا جاتا ہے؟ انصار مدینے والوں کو، مدینے والے جو صحابی تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، مکے والے جو صحابہ تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ انس کیونکہ مدینے کے رہنے والے تھے، انصار میں سے تھے، تو کہا کہ پروردگار یہ جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو شخص ہوگا وہ امام المتقین ہوگا اور یہ سارے فضائل بیان کیے، تو خداوند کریم انصار میں سے کسی شخص کو قرار دے۔ وَقَتَمْتُ دَعْوَتِي، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا۔ فَجَاءَ عَلِيٌّ، پھر میں نے دیکھا کہ اتنے میں علی ابن ابی طالب دروازے سے داخل ہوئے۔ علی کون ہے؟ انصار میں سے نہیں ہے، یعنی مدینے میں رہنے والے۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے علی سے بڑھ کر کس نے نصرت کی ہوگی؟ علی، اور علی کے بابا سے بڑھ کر کس نے اسلام کی نصرت کی ہوگی؟ اور جس انداز میں نصرت کی ہے وہ شاعری کسی نے کی ہوگی، بلکہ یقیناً کسی نے نہیں کی، لیکن بہرحال مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ تو کہا کہ فجاء علی، علی ابن ابی طالب داخل ہوئے۔ فقال من جاء یا انس، رسول خدا نے پوچھا کہ اے انس کون آیا ہے؟ تو انس نے کہا کہ علی آئے ہیں۔ فقام الیہ مستبشرا، تو رسول خدا خوشی کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور مولا کائنات کا استقبال کیا۔ فاعتنقہ، اور مولا کائنات کو گلے لگایا۔ ثم جعل يمسح عرق وجهه، اس کے بعد مولا کائنات کی پیشانی سے یا مولا کائنات کے چہرے سے پسینے کو پوچھنا شروع کیا۔ فقال علی، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لقد رأیت منک اليوم تصنع بی شیئا ما صنعته بی من قبلی، یا رسول اللہ آج آپ میرے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے پہلے میرے ساتھ وہ کام کیا ہو۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا قال وما یمنعنی وانت تؤدی عنی وتسمعهم صوتی وتبین لهم ما اختلفوا فیہ بعدی، میں کیوں کر یہ کام انجام نہ دوں؟ کس چیز نے مجھے روکا ہے کہ میں یہ کام انجام نہ دوں جبکہ تم میری جانب سے ادا کرنے والے ہو؟ کس چیز کو ادا کرنے والے ہو؟ یعنی اسلام کی جو اب کشتی ہے میرے بعد کون آگے چلائے گا؟ علی ابن ابی طالب آگے بڑھائیں گے۔ تم میری جانب سے ادا کرنے والے ہو، تم میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے والے ہو، یعنی اگر صحیح دین کسی کو لینا ہے میرے بعد تو کس کے پاس آئے؟ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے۔ اور تم ان لوگوں کے لیے بیان کرنے والے ہو وہ چیز کہ جس میں یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں مولا کائنات کے چاہنے والوں اور مولا کائنات کے پیروکاروں میں سے قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔